السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی پھندا کی 7ویں قسط پیش خدمت ہے۔ تحریر ہے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی۔ نہیں، اس نے اتنی شدت سے نفی میں گردن ہلائی جیسے اعتراض کی صورت میں کوئی قیامت برپا ہو جائے گی۔ میں نے تو ایسے ہی ایک بات کہہ دی تھی، آپ جس بینک میں کہیں گی میں اکاؤنٹ کھلوانے کو تیار ہوں۔ ریاست اس وقت کاٹ کے کسی الو جیسا کردار ادا کر رہا تھا۔ انیتا نے کہا، سر نیا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آپ 1000 روپے ادا کر دیں تاکہ میں آپ کا کام جلد از جلد کرا دوں۔ ریاست ان دنوں ایزی لائف ٹریڈر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے جیب میں کچھ رقم رکھنے لگا تھا تاکہ کسی عین ضرورت کے وقت اسے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اس نے کسی مطیع و فرما بردار شخص کی مانند 1000 روپے پرس میں سے نکال کر انیتا کے حوالے کر دیے، پھر دبی دبی زبان میں پوچھ لیا، اندازاً کتنے دنوں میں رقم کا چیک مجھے مل جائے گا؟ عام طور پر تو اس پروسیس میں 10 سے 15 دن تک کا عرصہ لگ جاتا ہے، انیتا نے جواب دیا۔ لیکن سر، میں آپ کے کیس کو ذرا جلدی فارورڈ کرانے کی کوشش کروں گی۔ ریاست نے اطمینان بھری سانس لی اور انیتا سے پوچھا، کیا سہیل صاحب امریکہ سے واپس آ گئے؟ اس کا یہ سوال ایک خاص مقصد کی خاطر تھا۔ نہیں، شاید آئندہ ماہ آ جائیں، انیتا نے جواب دیا۔ کیا ان کی غیر موجودگی میں بھی کمپنی کا کام تسلی بخش انداز میں چلتا رہتا ہے؟ بالکل سر، انیتا فخریہ لہجے میں بولی۔ کامیاب سسٹم کا یہی تو کمال ہوتا ہے جناب۔ ریاست انیتا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو انیتا نے کہا، سر آئندہ جب بھی آپ ہمارے آفس آئیں تو آپ کو اس قطار میں بیٹھ کر انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایل شیپ میں لگی ہوئی کرسیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ ریاست کو یاد آ گیا کہ فرید مرزا سے اس کی ملاقات انہی کرسیوں پر ہوئی تھی۔ وہ 5 لاکھ روپے قرضے کی منظوری کے بعد چیک کے انتظار میں وہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے انیتا سے پوچھا، اکاؤنٹ کے بارے میں مجھے کیسا پتہ چلے گا؟ وہ آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ریاست وہاں سے چلا گیا۔ آئندہ ملاقات پر انیتا نے اسے اکاؤنٹ نمبر نوٹ کروا دیا۔ سر، آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے۔ نمبر ہے 1737-6۔ چیک بک اور ضروری کاغذات آپ کو بعد میں مل جائیں گے۔ ریاست فوزیہ اور انیتا کے چکر میں اس طرح الجھ چکا تھا کہ ان سے کوئی سوال کرنا وہ گناہ عظیم سمجھتا تھا، ورنہ وہ ذرا سی عقل بھی استعمال کرتا تو انیتا سے پوچھ سکتا تھا، بغیر کوئی فارم بھرے اور ضروری مقامات پر اس کے دستخط لیے اس کا کسی بینک میں اکاؤنٹ کس طرح کھل گیا؟ وہ کچھ اس طور ان دونوں کے اشوا ادا میں گرفتار تھا کہ ڈرتا تھا اس کا کوئی استفسار انہیں ناراض نہ کر دے۔ وہ ان کی خفگی سے خوفزدہ تھا۔ ان چال باز حسیناؤں نے اس کی عقل ضبط کر کے رکھ دی تھی۔ وہ ان سے بہت سی امیدیں باندھ بیٹھا تھا۔ انیتا کے توسط سے اسے 10,000 روپے کی ملازمت ملنے والی تھی، اور فوزیہ نے علم الاعداد کی روشنی اور چاشنی میں حساب لگا کر اسے بتایا تھا عنقریب کسی عورت کی مہربانی سے اسے بہت زیادہ دولت ملنے کا امکان تھا۔ ریاست کے ذہن میں اس سہارا عورت کے حوالے سے انیتا کا چہرہ ہی گھومتا اور جھومتا رہتا تھا۔ وہ احمق یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اسے کسی ایک عورت کے توسط سے بلندی نہیں ملنے والی، بلکہ 2 عورتوں کی مشترکہ مہربانیوں سے اس کا سوا ستیاناش ہونے والا ہے۔ ایزی لائف ٹریڈرز کی 2 نمائندہ حسیناؤں نے ریاست علی کو کس طرح بیوقوف بنا کر لگ بھگ 4,000 روپے ہتھیا لیے تھے، یہ تو واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے دوسرے کلائنٹس کو بھی یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے چونا لگا رہے ہوں گے۔ یہ بات تو طے تھی، وہ کسی کو قرضے کی مد میں 1 پائی دینے والے نہیں تھے۔ یہ آفس انہوں نے لام یہ لے کی بنیاد پر کھولا تھا، اور دالیے دے کا لفظ ان کی اول اور آخر فراڈ لغت میں کہیں درج نہیں تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، جب تک بیوقوف زندہ اور موجود ہے، عقلمند بھوکا نہیں مر سکتا۔ اس سفاک حقیقت کا مین ثبوت ایزی لائف ٹریڈرز کی صورت میں آنکھیں رکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا۔ انیتا نے اسے بتایا تھا، چیک ملنے میں عموماً 10 سے 15 دن لگ جاتے ہیں۔ وہ اسے بینک اکاؤنٹ نمبر نوٹ کروا چکی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ آئندہ وہ اس سے رجوع کرنے کی بجائے ایل شیپ کرسی کی قطار سے رجوع کرے۔ وہ چونکہ انیتا اور فوزیہ کی بات کو حتمی سمجھنے لگا تھا، لہٰذا ہدایات پر عمل کرنا بھی ضروری ٹھہرا۔ تیسرے ہی روز اس کی ملاقات فرید مرزا سے ہو گئی۔ کمال ہے مرزا صاحب، اس نے مرزا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
آپ ابھی تک ادھر ہی نظر آ رہے ہیں، تو پھر کیا میں سمندر میں ڈوب مروں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ مرزا کا یہ انداز ریاست کے لیے بالکل نیا اور حیران کن تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے مرزا صاحب، آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، خیر تو ہے نا؟ خیریت کہاں ہے میاں، وہ اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے بولا۔ میں تو ان بدماشوں کی وجہ سے پریشان ہو کر رہ گیا ہوں۔ 5 لاکھ روپے کے قرض کے لالچ میں اب تک لگ بھگ 20,000 روپے ان کو دے چکا ہوں، لیکن چیک ہے کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مرزا صاحب، وہ اپنی معلومات کا دریا بہاتے ہوئے بولا، چیک ایشو ہونے میں 10 سے 15 دن۔ بس میاں، مجھے یہ کہانی مت سناؤ، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ میں 1 ماہ سے ان کرسیوں پر بیٹھ کر چیک کا انتظار کر رہا ہوں۔ 1 ماہ پہلے تمام پروسیس ہو گیا تھا۔ اب یہ لوگ آئے روز مجھے ٹہلا رہے ہیں، کبھی کوئی بہانہ تو کبھی کوئی بہانہ۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے بڑا حسین فراڈ بزنس کر رہے ہیں۔ یہ خرافائیں، اس نے فوزیہ اور انیتا کی جانب باقاعدہ انگلی سے اشارہ بھی کر دیا، لوگوں کو اپنے ناز و نخروں سے پھانس کر رکھتی ہیں۔ میں نے تو صرف 20,000 گوائے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے پھنسائے بیٹھے ہوں گے۔ ریاست کو مرزا کی باتیں اچھی نہیں لگی۔ وہ ایزی لائف ٹریڈرز کو برا بھلا اور فراڈ کہہ رہا تھا، اور خاص طور پر جب اس نے انیتا اور فوزیہ کے لیے ہرافہ کا لفظ استعمال کیا تو اس کے شیشہ دل کو ٹھیس لگی۔ اس نے جی ہی جی میں مرزا کو 1 لاکھ سنائی اور رسماً پوچھ لیا، جیسے بن بلائے اور زبردستی مسلط مہمان کو جھوٹے منہ پوچھا جاتا ہے، آپ گرم لیں گے یا ٹھنڈا، یا پھر کھانے کا انتظام کیا جائے؟ مرزا صاحب، آپ کے بقول یہ لوگ مختلف ہیلو بہانوں سے 1 ماہ سے آپ کو ٹہلا رہے ہیں، چیک نہ دینے کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی نا انہوں نے؟ وہ جلے بھنے انداز میں بولا، کہتے ہیں ایم ڈی صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے تو چیک جاری ہو جائے گا، اور یہ نہیں بتاتے کہ ایم ڈی صاحب کب واپس آئیں گے۔ ایم ڈی صاحب امریکہ تو واقعی گئے ہوئے ہیں، ریاست نے تصدیقی انداز میں کہا، لیکن اس کمپنی میں اتنا اچھا سسٹم رائج ہے کہ ایم ڈی صاحب کی غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں کے سارے معاملات بخیر و خوبی انجام پا رہے ہیں۔ سسٹم؟ فرید مرزا نے دانت پر دانت جما کر زہر خند لہجے میں یہ ایک لفظ ادا کیا، پھر خوابناک لہجے میں بولا، فکر نہ کرو، تم بھی اسی سسٹم کی دھار پر ہو۔ میری تو آج عاصم صاحب سے میٹنگ ہے، ایم ڈی کی غیر موجودگی میں وہی یہاں سب سے زیادہ سینئر ہے۔ میں ان سے صاف صاف کہہ دوں گا، مجھے کوئی قرض ورز نہیں چاہیے، آپ لوگ میرے 20,000 روپے واپس کر دیں۔ عاصم صاحب جی ایم ہیں، کوئی تسلی بخش جواب دیں گے نا آخر؟ اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ عاصم صاحب کے لیے اس کی ملاقات آ گئی۔ فرید مرزا 15 منٹ تک جی ایم کے کمرے میں بند رہا، پھر جھنجھلایا سٹپٹایا سا نکلا اور ریاست کی طرف نگاہ ڈالے بغیر وہ آفس سے نکل گیا۔ ریاست نے اندازہ لگا لیا اندر عاصم صاحب سے اس کی اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی ہوگی۔ مرزا کے رخصت ہونے کے بعد ریاست انیتا کے پاس پہنچا اور اسے مرزا کی کمپنی کے بارے میں خیالات سے آگاہ کیا۔ وہ سرسری سے لہجے میں بولی، سر آپ خود سوچیں، ہم نے یہاں کوئی لوٹ سیل تو نہیں لگا رکھی ہے کہ آنکھیں بند کر کے چیک بانٹتے رہیں۔ مرزا صاحب نے جو کوائف دیے تھے ان میں خاصی گڑبڑ ہے۔ ہم نے اپنی ویریفیکیشن ڈپارٹمنٹ سے کراس چیک بھی کرایا ہے اور پتہ چلا ہے مرزا نے اچھی خاصی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ ہم نے انہیں اس بارے میں بتایا تو وہ ایک سیاسی شخصیت کی سفارش لے کر آ گئے۔ ان کا چیک اسی وجہ سے رکا ہوا ہے، بس ایم ڈی صاحب کا انتظار ہے۔ ہم ان کی غیر موجودگی میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ انیتا کی وضاحت نے وقتی طور پر اس کی تسلی کر دی، لیکن مرزا کی باتیں اس کے ذہن میں چکراتی رہیں۔ اگلے روز سے ہی اسے آفس میں مرزا کی شکل دکھائی نہ دی۔ اس نے انیتا سے پوچھا تو پتہ چلا مرزا اور عاصم میں خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں عاصم صاحب نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اس کا کیس ختم کر رہے ہیں، وہ ہم سے قرضے کی امید نہ رکھے اور اپنی دی ہوئی رقم 1 ہفتے کے بعد آ کر لے جائے۔ ہم اس قسم کے پھٹے باز سیاسی لوگوں سے لین دین نہیں کرتے۔ اس وضاحت نے کمپنی کی جانب سے ریاست کا دل صاف کر دیا، لیکن یہ صفائی زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہ سکی۔ مرزا نے جو اس کے ذہن میں شک کا بیج بو دیا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جڑ پکڑ لی۔ پھر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس میں سے کونپلیں پھوٹنے لگیں۔
इसी दौरान में वो 10-15 दिन भी गुजर गए जिस मुद्दत में उसे यकीनन चेक मिल जाना था, लेकिन ना उसे चेक मिला और ना ही फरीद मिर्जा से फिर मुलाकात हुई। अब उसे मिर्जा का इंतजार रहने लगा कि मालूम करे आसिम साहब से उसकी क्या बात हुई। मिर्जा के मुसलसल गयाब को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि शायद वो अपने 20,000 रुपए वसूल करके इस कंपनी का रास्ता भूल गया। रफ्ता रफ्ता उसके जहन में यह ख्याल पुख्ता हो गया कि इजी लाइफ ट्रेडर्स वाले लाइफ को इजी बनाने की बजाय हार्ड बना रहे हैं। कहीं ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या और कहाँ गड़बड़ है ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसका केस तो नीट एंड क्लीन था, फिर चेक इशू होने में क्यों ताखीर हो रही है। फौजिया पिछले 2-4 दिन से अपनी सीट पर दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी जगह एक दूसरी लड़की नजर आ रही थी। रियासत आज 2 टोक बात करने आया था। वह सीधा अनीता के पास पहुंचा और कहा, मिस अनीता, आखिर आप लोग मुझे चेक कब देंगे? बस सर, थोड़ा सा मसला चल रहा है, वो टरखाने वाले अंदाज में बोली। चंद दिन में आपका चेक मिल जाएगा। आज अनीता के रवैये में फरहत बख्श सामान नहीं था, जिसका रियासत को बारहा खुशगवार तजर्बा हो चुका था। उसने महसूस कर लिया वो इसे टालने के चक्कर में थी। अनीता के खुश्क अंदाज से मिर्जा की कही हुई तल्ख और तुच्छ बातों की तस्दीक होने लगी तो उसने बेजारी से कहा, अभी तक आपने मुझे नए अकाउंट की चेकबुक और दीगर जरूरी कागजात भी नहीं दिए, वो भी जल्द ही मिल जाएंगे। इस मर्तबा पहली दफा अनीता ने उसे सर नहीं कहा था। रियासत के दिल को ठेस लगी। वो इस हसीना से ढेरों उम्मीदें बांध बैठा था, लेकिन अब इसे महसूस हो रहा था उसने सख्त गलती की थी, उम्मीदें बांधने में भी और 4,000 रुपए फंसाने में भी।